تفسیر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر ہے 104۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو ہماری طرف دیکھیے اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا، رائن، یہ باب مفاعلہ سے فعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے تھے، لیکن زبان کو موڑ کر الفاظ کو بدل دیتے تھے، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 46 میں آتا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور یہ جو یہودی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بل دے کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور کہتے ہماری بات سنیے، ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور نہایت مناسب بھی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، تھوڑا ہی ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رائنا کی بجائے رائینا کہتے ہیں، جس کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اسے راؤنت سے اسم فاعل قرار دے کر رائنن کہتے، جس کا معنی ہوتا ہے احمق، اور پھر آپس میں جا کر ہوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا اور انظر نہ کہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ غور سے سنو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے غور سے سننا بہت ضروری ہے، اور اس سے یہودیوں کی دشمنی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ، ان کے اقوال کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، جیسے ابو داود کی حدیث ہے، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو، وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے یہودی
مسلم میں آتا ہے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا معنی ہے تم پر موت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علیہ کا کہنے کا حکم دیا کہ تم پر بھی ہو۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بلائی اتاری جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مشرکین عرب کے نزدیک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے، اور وہ لوگ اپنے کسی عظیم سردار کی بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اہل کتاب اللہ کی اس رحمت یعنی نبوت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ وہ نہ کسی کی عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ نسل پر، نہ کسی کے کسب پر، نہ محنت پر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے کو چنتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 75 میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو یہ ان کا حسد ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھلائی آپ پر نازل نہ ہو۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے کر آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا۔ بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا، جیسے اس کی مثال دیکھیے، پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ ٹھیک ہے، یا پھر جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہودی نسخ کے منکر تھے، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کیوں منسوخ کیے ہیں۔ قرآن مجید پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست بھی تھا تو منسوخ کیوں ہوا؟ سمجھ رہے؟ کہنے لگے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا نا، پھر یہ منسوخ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے۔ پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے، اور نسخ
اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی جو جاری کیا گیا، اور اس کا مشاہدہ کائنات میں ہر وقت ہو رہا ہے۔ مثلا انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، پہلے نطفہ ہے، اس کی مدت ختم ہوئی، وہ علقہ بن گیا، پھر وہ مضغہ بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہڈیاں چڑھائیں، ایسے ہی پھر بچے کو جنم دیا گیا، پھر بچپن آیا، آہستہ آہستہ وہ مٹ گیا، پھر جوانی آ گئی، جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آ گیا، پھر موت، اور پھر قیامت۔ سب نسخ ہی کی صورتیں ہیں۔ دیکھیے مختلف موسم بھی ہے، مثلا سردی ہوتی ہے کبھی، پھر بہار آ جاتی ہے، پھر گرمی، پھر برسات، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ایک ڈاکٹر ہے، مریض کو ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، دوائی لکھ کے دیتا ہے، اگلے دن مریض آتا ہے، اپنا مسئلہ بتاتا ہے، ضرورت کے تحت وہ ایک دوسرا نسخہ لکھ کے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جواب اس اعتراض کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو پھر تو وہ عاجز ٹھہرا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کتنا قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے۔ سمجھ آ گئی کہ نسخ کا معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی، اسی طرح سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ دونوں وحی الہی ہے، اور وحی کے ساتھ وحی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا قرآن سے قرآن کے نسخ کی مثال سورہ النساء آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی۔ وہ سزا کیا تھی کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے۔ آپ پڑھیں گے سورہ النساء میں، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے تب تک بند رکھنا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اس کا ناسخ کیا ہے؟ سورہ النور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی سزا یہ تھی کہ کوئی اگر عورت زنا کرتی ہے گھر میں بند کر دو، یا پھر موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ اب یہ منسوخ ہو چکا، زانی مرد ہے زانی عورت ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال، جیسے مثال کے طور پہ شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا روزوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سٹارٹ میں کیا تھا؟ مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا، یعنی رات کو، یا بیوی کے پاس جانا منع تھا، یہ سنت ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ناسخ حکم نازل ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 187،
فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، کھانے اور پینے کی بھی اجازت مل گئی رمضان کی راتوں میں، اور ازدواجی تعلق کی بھی اجازت مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اچھا، سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کہ قبروں کی زیارت سے بالکل منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، قبر کی زیارت نہیں کرنی، قبرستان ہی نہیں جانا، خواتین ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کا ناسخ حکم کیسے نازل ہوا؟ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ کبھی کبھار خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں، بالکل جو منع تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب سنت کے ساتھ جو صحیح سنت ہو اس کے ساتھ قرآن کے نص کی مثال لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں ایک وقت میں دو بہنیں نہیں ہو سکتی۔ پھر ساتھ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورہ النساء آیت نمبر 24، کہ ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا نا۔ اب اس آیت کی روح سے خالہ اور اس کی بھانجی، پھپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے یہ حرام ہو گیا۔ اس پر امت متفق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک وقت میں اپنے نکاح میں خالہ اور اس کی سگی بانجی کو نہیں رکھ سکتا، یہ دو بیویاں اس کی نہیں بن سکتی، پھپھی اور اس کی بھتیجی بھی۔ تو نسخ قرآن مجید کے احکام میں ہوتا ہے، سنت کے احکام میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض آیات اور احکام جنہیں اللہ تعالیٰ باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بلا دی۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7 میں آتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بولیں گے مگر جو اللہ چاہے، اس کو بلا دے۔ یہ موضوع اب آپ کو سمجھ آ گیا ناسخ اور منسوخ کا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہاں پر اگرچہ بیان نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا ہے، مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اہل کتاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ہی گستاخی کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، مومنو
ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہ کیے جائیں۔ یعنی چیز وقوع پذیر ہونے سے پہلے سوال نہ کرو، جب قرآن آ گیا ہے اب کچھ سمجھ نہیں آتا سوال کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں انہ کان ینہا ان قیل وقال وکثرت السؤال، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باتیں کرنے سے اور کثرت سوال سے منع کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پاتا ہے کہ اگر وہ بات کرے تو ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ بڑے مسئلے پر خاموش ہے۔ یعنی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اس نے، اب وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو پسند نہیں کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے لیان کا حکم نازل کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایسے سوالات نہ کی جائیں، ایسے سوالات نہیں کرنے جس سے دین کو اپنے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے۔ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا، لہٰذا آپ انہیں معاف کیجئے، ان سے درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اہل کتاب کے رستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن میں مسلمانوں کے لیے دشمنی رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں اور ان کے نبی کی فضیلت کے بارے میں خوب علم ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا کہ وہ درگزر سے کام لیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، نصرت سے سرفراز فرما دے۔ اور پھر آگے حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ حکم دیا گیا ہے
کہ درگزر کرو اور اس کے بعد نماز قائم کرو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا، یہود و نصارہ نے، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی کہتے تھے ہم اور عیسائی کہتے تھے نصارہ، یہ صرف ان کی آرزو ہیں، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں ایک لمبی بات مختصر کر دی گئی ہے، یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو نصارہ ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، یہ ان کی خواہشات ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ اگر سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں۔ امام رازی نے فرمایا ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا خواہ وہ نفی کا دعویٰ کرے یا اس بات کا، حکم دے یا منع کرے، اس پر دلیل لانا لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کیا اور نیکی کی تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں، بلکہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک یہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم بھی تابع ہو گیا، جو بھی عمل کرے وہ سنت کے مطابق ہو، منافقت، ریاکاری اور بدعت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ اے پیغمبر پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ دیجئے میں اور میرے ماننے والے صرف اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے تابع ہونا ہے۔ قبولیت کی یہ دو شرطیں ہیں، عمل خالص ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا عمل درست ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں تو عمل قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے، یعنی رد کیا جائے گا۔ ایسے اعمال کر کے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس نے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ غبار بنا دیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، بظاہر نیک عمل کر کے آئے ہیں لیکن اپنے اعمال کو اڑتا ہوا پائیں گے جیسے گرد و غبار اڑتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان
عقیدہ توحید والا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ دوسری بات، وہ عمل سنت کے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں تو انسان تھک تھک کے جائے گا اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 2 سے 5 میں آتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اس روز کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت والے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آگ میں داخل ہو جائیں گے، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کا ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے یہ دیکھیے کہ کیا یہ شریعت میں جائز ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی دین حق پر نہیں ہے۔ عیسائی کہنے لگے کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ایسی ہی بات کہی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اصل فیصلہ اب روز قیامت ہی ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ مساجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اپنے گروہ کو حق پر اور اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے یہ لوگ غور کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے منع کرے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر حج اور عمرہ کے لیے آنا بند کر دیا۔ ان سے پہلے نصارہ نے بیت المقدس پر قبضہ ہوا نصارہ کا، اور انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کیا، کہا یہ غلط ہے۔ اور ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو تو داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی شرارت کریں گے تو سزا سے نہیں بچیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، دنیا میں رسوائی ملے گی۔ مساجد اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکین کو مسجد الحرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ وہ بت پرست ہوں یا مسیح پرست، کیونکہ یہ تمام لوگ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آج مسلمانوں میں بھی مشرکانہ عقائد اور اعمال پھیل گئے ہیں۔ بد عمل ہو کر جہاد کو چھوڑ دیا ہے اور بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور جہاد کے راستے پر گامزن فرمائے اور بیت المقدس کی متولی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے گھروں سے روکنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 34 میں آتا ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے
جبکہ وہ مساجد میں خاص طور پر جو مسجد محترم ہے اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دو چیزیں اس آیت سے ہمیں سمجھ آئی، وہ یہ کہ مساجد میں صرف اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا سورہ التوبہ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ مومنوں، مشرک ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف اللہ کا نام لینا ہے، توحید بلند کرنی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی مساجد وہی آباد کر سکتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور دوسری چیز، اللہ کی مساجد سے روکا نہ جائے، اس میں فساد برپا نہ کیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مساجد سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ سو انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر دشواری ہو، جیسے دشمن کا خوف یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے، تو پھر جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ سنن ابی داود میں کتاب جو سفر کی نماز کے بارے میں ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا۔ وہ انہیں نظر آ گیا اور ادھر عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز فوت ہونے کے خدشے کے پیش نظر دشمن کی طرف چلتے چلتے انہوں نے نماز پڑھ لی اور جا کے اسے قتل کر دیا، یعنی نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے قبلہ رو ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، نفل، خواہ رخ پہلے آپ سواری کا کر لیں قبلہ کی طرف، پھر جہاں مرضی ہو جائے، لیکن فرض کے لیے آپ اتریں گے، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مسلم کی حدیث ہے۔ اس صورت میں اس کا تعلق پہلی آیت سے یہ بنتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی مساجد سے روک دیا جائے تو جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی۔
اور اللہ کی مساجد سے روکنے والوں کا ایک بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، تبھی روکتے ہیں نا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے جبکہ اللہ پاک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ اولاد تو محتاجی کی دلیل ہوتی ہے اور اللہ تعالی محتاج نہیں ہے، بلکہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا، وشتمنی، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور گالی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 تک، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ لمبی آیات ہیں آگے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کفار عرب ہیں، جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی طرح یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا پھر ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، جبکہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 21، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہ آئے، یا پھر ہم نے اپنی آنکھ سے رب کو کیوں نہیں دیکھا، یہ کہتے ہیں، اور یہ گستاخی ہے۔ ایسی ہی بات یہود و نصارہ نے بھی کہی تھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ تقاضا انہوں نے بھی کیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیات واضح کھول کے بیان کر دی ہیں، بس وہ یقین رکھتے ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، آپ کا کام ہے بس پہنچانا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں آتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا ذمہ ہے پہنچائیے، ہمارا کام ہے حساب لینا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں آتا ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، چنانچہ آپ نصیحت کرتے رہیے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، کروانا نہیں آپ نے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے، نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی بات مانیں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، علم جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے بعد، تو اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ایک سخت وعید ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا امت کو گیا ہے۔ احواء ہون کی جمع ہے، معنی ہے خواہش، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے جن کا دین خواہشات پر مبنی ہے، بدعت کو بھی ہوا کہا جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پیچھے اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اب ان میں سے جو نیک لوگ ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بھی۔ معلوم ہوا کہ حق تلاوت یہ بھی ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کو صحیح پڑھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 52 سے 54 تک اس مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے وہ خسارہ اٹھائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس کا منکر ہوا اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی بھی میرے بارے میں سنے پھر میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے کفر کرنے والے نقصان اٹھائیں گے، کتاب ایسے پڑھنی ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔